السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کریں سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ ہے اسلام کا خدا جس نے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریکی کے انتہائی زمانے میں بھیجا اور آپ کے ذریعے سے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ جب پھر تاریکی کا دور آئے گا تو آخرین میں سے بھی تیرا ایک غلام صادق کھڑا کروں گا جو پھر قرآن کریم کی حقیقی تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور اس کے ذریعے سے پھر دنیا اسلام کی حقیقی تعلیم کو جانے گی. اسلام کا خدا زندہ خدا ہے جو دنیا کی سلامتی اور ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اپنے خاص بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ دنیا کو سیدھے راستے کی طرف چلائیں، انہیں ہدایت دیں. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ سعید فطرتوں کو ہدایت دیتا ہے. جو اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں انہیں ہدایت دیتا ہے. تو بہرحال اس وقت میں بعض واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور پھر اس زمانے کے جو آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے یہ پیش کروں گا، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح
ہدایت کی طرف کوشش کرنے والوں کی ہدایت فرماتا ہے، یا ان کی کسی نیکی کی وجہ سے ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں طفیل بن عمر ایک معزز انسان اور بڑے عقل مند شاعر تھے۔ جب وہ مکہ آئے ایک دفعہ ایک مشاعرے کے سلسلے میں، تو قریش کے بعض لوگوں نے انہیں کہا کہ اے طفیل، کاروبار کے لیے بھی آیا کرتے تھے، بہرحال ایک سفر میں مکہ آئے تو آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہا نے نعوذ باللہ ایک عجیب فتنہ برپا کر رکھا ہے، اور اس نے ہماری جمعیت کو منتشر کر دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، ماں بچوں کو علیحدہ کر دیا۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے جادو بیان ہیں، اور اس وجہ سے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور آپ کے قوم کے سردار بھی ہیں، اس لیے ان سے بچ کے رہیں، ان کی کوئی بات نہ سنیں۔ جس طرح آج کل کے مولویوں کا بھی یہ حال ہے، کہتے ہیں کہ احمدیوں کی کوئی بات نہ سنو، ان سے بچ کے رہو، کسی بھی قسم کی مذہبی گفتگو ان سے نہ کرو، نہیں تو یہ اپنے جادو میں پھنسا لیں گے تمہیں۔ اور اسی وجہ سے اب تک 74 کی اسمبلی میں جو کارروائی ہوئی تھی اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کارروائی سے پھر پاکستان کے لوگوں پہ، قوم پہ واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور صداقت کیا ہے۔ تو بہرحال تو فیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنی تاکید کی کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں قریب بھی نہیں پھٹکوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس وجہ سے کہیں غیر ارادی طور پر کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے ان کی، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ کہتے ہیں کہ میں جب خانہ کعبہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، غیر ارادی طور پہ یا ارادتاً، بہرحال کہتے ہیں میں ان کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، اور آپ کی تلاوت کے چند الفاظ باوجود اس روئی ٹھونسنے کے میرے کان میں پڑ گئے، اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ کلام۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرا برا ہو کہ میں ایک عقل مند شاعر ہوں اور اچھے برے بھلے کو اچھی طرح جانتا ہوں، آخر اس شخص کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر تو اچھی بات ہوگی تو میں اسے قبول کر لوں گا، اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر مجھے عقل دی ہے، تو نیک فطرتوں کی اس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں بہرحال کچھ دیر میں نے انتظار کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہاں سے فارغ ہوئے عبادت سے، آپ گھر کی تشریف لے گئے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہی کہا ہے کہ بڑے جادو بیان ہیں، آپ اس میں گھروں میں پھوٹ ڈالتی ہے، لڑائی اور فتنہ فساد برپا کرتی ہے قوم میں، کہ اور اتنا ڈرایا ہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی ہے، اس وجہ سے کہ کہیں آپ کی کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مجھے آپ کا کلام سنوا دیا، اور جو میں نے سنا ہے وہ بڑا عمدہ کلام ہے، مجھے اور کچھ بتائیں۔ تو طفیل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں اور مزید کچھ بتایا اور قرآن شریف پڑھ کے سنایا۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس سے خوبصورت کلام اور اس سے زیادہ صاف اور سیدھی بات کوئی نہیں دیکھی۔ تو یہ سننے کے بعد پھر میں نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔
پھر میں نے عرض کی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میں قوم کا سردار ہوں اور قوم امید ہے میری بات مانے گی، تو میں واپس جا کے اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کروں گا، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی تائیدی نشان بھی مجھے بتائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی اور میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا۔ تو روایت میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو ایک گھاٹی پہ جب آبادی کا آغاز ہوتا ہے وہاں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماتھے پر آنکھ کے درمیان کوئی چیز چمک رہی ہے، جیسے اور روشنی سی محسوس کی۔ تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ یہ نشان میرے چہرے کے علاوہ کہیں دکھا دے، کیونکہ اس سے تو میری قوم والے کہیں گے کہ تمہارا چہرہ بگڑ گیا۔ تو کہتے ہیں وہی روشنی کا نشان میری جو سوٹی تھی یا چابک تھی اس کے سرے پہ ظاہر ہوا، اور لوگوں نے اس نشان کو دیکھا جب میں اتر رہا تھا۔ بہرحال اپنے قبیلے میں پہنچے۔ اگلے دن انہوں نے کہا میرے والد مجھے ملنے آئے، تو میں نے ان کو کہا کہ میرا اور آپ کا تعلق آج سے ختم ہے۔ انہوں نے کہا وجہ؟ میں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں آ گیا ہوں۔ تو والد نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ جائیں پہلے غسل کریں۔ وہ غسل کر کے آئے، نہا کے دھو کے آئے۔ انہیں میں نے اسلام کی تعلیم کے بارے میں بتایا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، اس کو بھی میں نے یہی کہا کہ تمہارا تعلق ختم ہو گیا میرے سے، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے بھی یہی بات کی، اس کو بھی میں نے کہا کہ تم پہلے صاف ستھری ہو کے آؤ، اسلام کی تعلیم تمہیں دوں۔ خیر وہ بھی اسی طرح آئی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر اپنی قوم کو بھی تبلیغ شروع کر دی، لیکن بڑی سخت مخالفت ہوئی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، قبیلے دوست کے تھے یہ، تو عرض کی کہ قبیلے تو بڑا مخالفت کر رہا ہے میری، آپ میرے قبیلے کے لوگوں کے خلاف بددعا کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ دوست قبیلے کے کو ہدایت عطا فرما، اور پھر آپ کو فرمایا کہ واپس جائیں اور بڑی نرمی سے اور پیار سے اپنے قبیلے کو تبلیغ کریں۔ بہرحال کہتے ہیں میں تبلیغ کرتا رہا، اور اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر گئے، اور وہاں جا کے بھی اسلام کے خلاف کفار مکہ نے بڑی شدت سے حملے شروع کر دیے۔ تو جنگ احزاب جب ہوئی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کافی لوگوں نے، اور بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو پھر یہ طفیل بن عمر جو تھے، طفیل بن عمر دوسی کہلاتے ہیں، یہ اس کے بعد پھر 70 خاندانوں کے ساتھ مدینے میں ہجرت کر گئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بس ہدایت کی دعا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا، کئی سالوں کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح جلد بازی سے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں لیا۔ طائف کے سفر پہ گئے تھے، وہاں بھی جب فرشتوں نے پہاڑ گرانے کے لیے کہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا ہی مانگی تھی کہ اس کی قوم میں سے ہدایت پائیں گے لوگ۔ تو یہ تھا آپ کا طریقہ، اسی لیے آپ نے یہ بھی دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ دعا اس زمانے کے لیے بھی ہے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت بڑی ہوئی جب آپ نے دعویٰ کیا،
اور جیسا کہ پیشگوئیوں میں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں تعاون کا نشان بھی دکھایا. لیکن جب یہ نشان ظاہر ہوا تو اس وقت باوجود اس کے کہ یہ آپ کی تائید میں نشان ظاہر ہوا تھا، ایک بے چینی اور اضطراب تھا آپ کی طبیعت میں، اور لوگوں کی ہمدردی کے جذبے سے آپ کی حالت غیر ہو جاتی تھی بعض دفعہ. اس کا نقشہ، آپ کی دعاؤں کا نقشہ جو ہے، جس طرح آپ دعا کرتے تھے تڑپ کے قوم کے لیے، حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں ان دنوں میں بیت الدعا کے اوپر حجرے میں تھا، اور اس جگہ کو میں نے خاص طور پر بیت الدعا کے لیے استعمال کیا کرتا تھا اس جگہ کو. تو وہاں کہتے ہیں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دعا میں گریہ وزاری کو سنا کرتا تھا. آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا، اور آپ اس طرح پر آستانہ الہی پر گریہ وزاری کرتے تھے جیسے کوئی عورت درد ذیل سے بے قرار ہو. وہ فرماتے تھے کہ میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق الہی کے لیے طاعون کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کرتے تھے کہ الہی اگر یہ لوگ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو جائیں گے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا. یہ خلاصہ اور مفہوم ہے اس روایت کو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے کی کہ باوجود طاعون کا عذاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب اور انکار کے باعث ہی آیا تھا، مگر آپ مخلوق کی ہدایت اور ہمدردی کے لیے اس قدر بے چین تھے اور حریص تھے کہ اس عذاب کے اٹھائے جانے کے لیے رات کو سنسان رات میں، گہری رات میں، تاریکی میں رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، جبکہ دنیا باقی آرام سے سو رہی تھی. تو یہ تھا آپ کا شفقت الی خلق اللہ پر کا رنگ اور بے نظیر نمونہ. بہرحال یہ نشان جو تھا تعاون کا، یہ بھی بہتوں کے لیے ہدایت کا باعث بنا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے چینی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں اپنے بیان میں، کہ اکثر دلوں پر حب دنیا کا گرد بیٹھا ہوا ہے. خدا اس گرد کو اٹھا دے، خدا اس ظلمت کو دور کرے. دنیا بہت ہی بے وفا اور انسان بہت ہی بے بنیاد ہے، مگر غفلت کی سخت تاریکیوں نے اکثر لوگوں کو اصلیت کے سمجھنے سے محروم رکھا ہے. خداوند کریم سے یہی تمنا ہے کہ اپنے ان عاجز بندوں کی کامل طور پر دستگیری کرے، اور جیسے انہوں نے اپنے گزشتہ زمانہ میں طرح طرح کے زخم اٹھائے ہیں، ویسا ہی ان کو مرہم عطا فرمائے اور ان کو ذلیل اور رسوا کرے جنہوں نے نور کو تاریکی اور تاریکی کو نور سمجھ لیا ہے، اور جن کی شوخی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور نیز ان لوگوں کو بھی نادم اور منفعل کرے جنہوں نے حضرت احدیت کی توجہ کو جو عین اپنے وقت پر ہوئی غنیمت نہیں سمجھا اور اس کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کی طرح شک میں پڑے. سو اگر اس عاجز کی فریادیں رب العرش تک پہنچ گئی ہیں تو وہ زمانہ کچھ دور نہیں جو نور محمدی اس زمانے کے اندھوں پر ظاہر ہو اور الہی طاقتیں اپنے عجائبات دکھلائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فریادوں کو قبول فرمایا اور آپ کی تائید میں نشانات دکھائے اور اس کے نتیجے بھی ظاہر ہو رہے ہیں. اور قبول احمدیت کس طرح اللہ تعالیٰ کس طرح قبول احمدیت نظارے دکھا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو کس طرح مائل کرتا ہے، اس کے بھی بعض واقعات ہیں. ملک صلاح الدین صاحب ایم اے، مولوی رحیم اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس زمانے کی بات ہے کہ مولوی رحیم اللہ صاحب اعلیٰ درجہ کے معاہد تھے. آپ کو اکثر فقراء اور سجادہ نشینوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا.
مگر سب کو شرک کے کسی نہ کسی رنگ میں ملوث پایا، اور آپ کا دل کسی کی بیعت کے لیے آمادہ نہ ہوا، حتیٰ کہ اخوان صاحب سوات کا شورا سن کر اتنا لمبا سفر طے کر کے وہاں پہنچے اور بیعت کے لیے عرض کی۔ اخوان صاحب نے مولوی صاحب کو اپنی صورت کا تصور دل میں رکھنے کی تلقین کی۔ اس پر آپ چشمے پر آب ہو گئے اور کہا، افسوس، میرا اتنا دور دراز کا سفر اتنا اختیار کرنا رائے گاں گیا۔ اخوان صاحب بھی شرک کی ہی تلقین کرتے ہیں اور پھر بغیر بیعت کیے واپس لوٹے۔ مولوی صاحب صوفی منش اور سادہ طبیعت کے تھے، بڑے انکسار تھا طبیعت میں، خلوت پسند تھے، عاشق قرآن اور حدیث تھے، باخدا بزرگ تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص مناسبت اور عشق تھا آپ کو۔ تو بہرحال بعد میں پھر حضرت مسیح موعود بھی جب بیعت میں آئے تو ان کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں کئی بار نماز پڑھاتے ہوئے، جو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ کئی بار نماز پڑھاتے ہوئے عالم بیداری میں آپ کو کشفی حالت طاری ہوئی، اور نیز آپ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی اور انبیاء کی زیارت بارہا رویا کشوف میں ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت آپ پر نہایت عجیب اور بین الہام، رویا اور کشف سے واضح ہوئی تھی۔ چنانچہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت کے دعاوی کے متعلق استخارہ کیا تو جواب میں ایک ڈولا یعنی پالکی سی تھی کو آسمان سے اترتے دیکھا، اور میرے دل میں القاء ہوا کہ حضرت مسیح آسمان سے اتر آئے ہیں۔ جب پالکی کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا، تب میں نے بیعت کر لی۔ پھر خلافت ثانیہ میں فجی کا ایک واقعہ ہے۔ جزائر فجی میں احمدیت کے چرچے اور احمدیہ مشن قیام سے پہلے وہاں عیسائیت کا بڑا زور تھا، اور حضرت عیسیٰ کی آسمان سے آمد کے عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح منتظر تھے، جس کی وجہ سے یہ خیال بشیر خان صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے دل میں خیال گھر کرنے لگا کہ عیسائیت سچی ہے اور عیسائی ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، میں ابھی عیسائی نہیں ہوا تھا بلکہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے خواب میں ایک نہایت بزرگ انسان ملے۔ انہوں نے بڑے جلال سے مجھے فرمایا، محمد بشیر، ہوش کرو، جس شخص کی تمہیں تلاش ہے وہ عیسیٰ یا مسیح ناصری نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہے اور دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اس وقت جزائر فجی کے پہلے مبلغ جناب شیخ عبدالواحد صاحب فجی میں آ چکے تھے، اور یہ لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم مولوی محمد قاسم صاحب بھی بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو چکے تھے، تو لیکن میرا اس طرف رجحان نہیں ہوتا تھا۔ تاہم اس خواب کے بعد میرا رجحان اس طرف ہوا، جماعت کی طرف، اور میں نے اپنے والد صاحب کی طرح شرح سے بیعت کر لی، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لینے کے بعد مجھے اسلام سے ایسی محبت اور لگاؤ پیدا ہو گیا، اور ایسا فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ میں عیسائیوں کے سامنے نہایت جرأت سے اور یقین سے اسلام کی حقانیت اور عیسائیت کے بطلان ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ایک واقعہ ہے خلافت ثانیہ کا ہی کے زمانے کا ہی۔ سیر علی ان کے ابتدائی احمدی دوست سنفت اللہ، ان کو بھی عجیب رنگ میں اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے احمدیت کی صداقت کا انکشاف فرمایا۔ کہتے ہیں کہ 1939 کے دوران ایک موقع پر جبکہ میں لونیا ریاست کے ایک گاؤں باؤ ماہون نامی میں رہائش رکھتا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں وہاں کی مالکیہ مسجد کے ارد گرد سے گھاس صاف کر رہا ہوں۔ افریقہ میں عموماً مالکی فرقے کے لوگ ہیں زیادہ تر، جو ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں کچھ دیر کام کر کے تھکان محسوس کی تو مسجد کے قریب ہی ایک پام کے درخت کے نیچے ذرا سستانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہوں، یہ سارا خواب کا ذکر چل رہا ہے،
کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کی جانب سے ایک سفید رنگ کے اجنبی دوست ہاتھ میں قرآن کریم اور بائبل پکڑے میری طرف آ رہے ہیں۔ میرے قریب پہنچ کر انہوں نے السلام علیکم کہا اور پھر مجھ سے دریافت کیا کہ اس مسجد کے امام کون ہیں، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر میں ان سے رخصت لے کر امام مسجد کو بلانے چلا گیا جن کا نام الفا تھا۔ ہم واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسجد میں ایک سایہ دار کھڑکی سی تیار ہو چکی ہے اور وہ اجنبی شخص ہماری مسجد میں خود امام کی جگہ پر محراب میں کھڑے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ اس سایہ دار جگہ میں بیٹھ کر ہم انہیں قرآن سنائیں۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ اجنبی شخص مسجد سے نکل کر ہمارے پاس آئے اور ہمارے امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں نماز کا صحیح طریق سکھانے کے لیے آیا۔ اس پر میری آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے اور صبح ہوتے ہی کہتے ہیں میں نے اس کا ذکر اپنے مسلمان دوستوں سے کر دیا۔ تو پھر بیان کرتے ہیں کہ اس خواب کے قریباً ایک ہفتے بعد صبح کے وقت میں نے اپنی کدال لی اور اپنی اسی مالکیہ مسجد کے صحن میں گھاس صاف کرنے لگا۔ قریباً نصف گھنٹے کے کام کے بعد میں نے کچھ تھکان سی محسوس کی اور قریب ہی ایک پام کے درخت کے سائے کے نیچے آرام سے کھڑا ہو گیا۔ ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے جو احمدی مبلغ الحاج مولانا نذیر احمد علی صاحب تھے۔ تو آپ نے قریب آ کے مجھے السلام علیکم کہا اور رہائش کے لیے جگہ وغیرہ دریافت کی۔ تو میرے لیے کہتے ہیں یہ بات اس لیے تعجب انگیز تھی کہ جو خواب میں نے ابھی چند یوم پہلے دیکھا تھا بیان ہی وہ آج اسی طرح پوری ہو رہی تھی۔ مولوی الحاج نذیر احمد علی صاحب ہی وہ بزرگ تھے جو خواب میں مجھے دکھائے گئے تھے، اور لباس بھی تقریباً وہی تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا خواب میں۔ میرے لیے کہتے ہیں کہ مہمان کی خدمت ایک خوش قسمتی تھی، لہذا میں آپ کو کسی اور جگہ ٹھہرانے کے بجائے اپنے گھر لے گیا اور خالی کر کے گھر پیش کر دیا ان کو۔ اس کے بعد اپنے مسلمان دوستوں کو بلایا اور انہوں نے بتایا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا تو میں سنایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ بزرگ تشریف لے آئے اور میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں میں تو احمدی ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی تبلیغ سے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور گاؤں کے اکثر مسلمان جو تھے وہ احمدی ہو گئے۔ اس زمانے میں بھی دلوں کو اللہ تعالیٰ صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ یہ تو 40-50-60 سال پہلے کی باتیں بتائی ہیں میں نے۔ اب پچھلے گزشتہ 3-4 سال میں جو بعض واقعات ہیں وہی بتاتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا سامان فرمایا، تائیدات کس طرح عطا فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں نشانوں کی ابھی بھی کمی نہیں ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان پاک دل ہو اور ہدایت تلاش کرنے والا ہو نیک نیتی کے ساتھ۔ مکرم حداد عبد القادر صاحب الجزائر کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں 2004 میں رمضان المبارک میں خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لے چلتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ تقریباً 1 میٹر اونچی دیوار کے پیچھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے، پھر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیوار کے مابین ایک گندمی رنگ کا شخص کھڑا ہے جس کی سیاہ گھنی داڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ پھر آپ مشرقی جانب ایک نور کی طرف چلے جاتے ہیں جبکہ یہ شخص اسی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ تو 4 سال بعد کہتے ہیں 2008 میں اتفاقاً آپ کا چینل دیکھا تو اس پر مجھے اس شخص کی تصویر نظر آئی جس کو میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر تھی۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت بیعت کر لی۔ اسی طرح مصر کی ایک خاتون ہے حالہ محمد الجوہری صاحبہ، یہ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام مہدی اور آپ کی جماعت پانی کے اوپر چل رہے ہیں، تو میں نے درخواست کی کہ مجھے بھی شرف مصاحبت بخشیں۔ انہوں نے کہا کہ واپسی پر ہم آپ کو ساتھ لے چلیں گے۔ تو اس مجھے بھی شامل کرنے ساتھ انہوں نے کہا
واپسی پہ لے چلیں گے. تو اس رویا کے بعد میں نے صوفیزم میں حق تلاش شروع کی لیکن اطمینان نہ ہوا. تو میں نے کہا کہ میرے خواب سے مراد صوفی فرقہ نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے کہ ان لوگوں کا اصرار تھا کہ میں نے انہی کو خواب میں دیکھا ہے. گھر آ کر کہتی ہیں میں نے ٹی وی چینل دیکھنے لگی، یہاں تک کہ MTA العربیہ نظر آ گیا. تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے اس چینل پر وہی شخص دیکھا جو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ امام مہدی ہے اور پانی پر چل رہا ہے. پھر عبدالرحیم صاحب منجان ہیں عراق کے، کہتے ہیں میں نے کچھ عرصہ قبل خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے کہتے ہیں کہ تم ہمارے آدمی ہو لہذا تمہیں بیعت کر لینی چاہیے. سو میں اب بیعت کر رہا ہوں. یہ میں واقعات جو چند سال کے ہیں 2-3 سال کے وہ بتا رہا ہوں. اسی طرح اور مختلف علاقوں کے، موریشس ایک دور دراز جزیرہ ہے، وہاں سے ہمارے مبلغ نے لکھا کہ روڈرک ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کے ساتھ 36,000 کی آبادی ہے اس جزیرے کی، اور سارا جزیرہ ہی کیتھولک ہے. کہتے ہیں کہ روڈرک کے دورے کے دوران ایک دن صبح جب میں تبلیغ کے لیے نکلا تو ایک زیر تبلیغ عیسائی لڑکے کو بھی لے لیا اور جزیرے کی دوسری جانب اس لڑکے کی والدہ اور نانی کے پاس بغیر کسی اطلاع کے پہنچے. تو گھر میں داخل ہونے پر ہم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور تبلیغ شروع کر دی. لڑکے کی نانی کہنے لگی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور میں اسے قبول کرتی ہوں، کیونکہ گھر میں سب لوگ موجود میرے گواہ ہیں اور میں نے یہ خواب انہیں آپ کے آنے سے قبل سنا دی تھی کہ آپ لوگ آئے ہیں اجنبی لوگ، اور میں ان کا ہاتھ پکڑ کہہ رہی ہوں کہ یہ رشتہ مجھے منظور ہے. کہنے لگیں کہ جب آپ میرے گھر کی طرف آ رہے تھے تو میں اپنے کمرے سے آپ کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ یہ تو بالکل وہی لوگ ہیں جو میں نے خواب میں دیکھے تھے. تو پھر انہوں نے جب پھر کہتے ہیں کہ 2 دن بعد جب ہم دوسری مرتبہ گئے اور قرآن کریم اور رسائل اور تصاویر کا تحفہ پیش کیا، پھر تیسری مرتبہ گئے اور بیعت فارم لے کر گھر گئے تو شاید بیعت پڑھ کر سنائی، تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ مجھے اس فارم کے پر کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں، کیونکہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے سامنے 2 کاغذ لائے گئے ہیں اور وہ ہی اسی طرح جیسے آج اس وقت آپ کے ہاتھ میں لمبائی کے رخ پر فولڈ ہیں، اس طرح خواب میں نے دیکھا. اور یہ جو لوگ آپ سامنے بیٹھے ہیں میری خواب کے گواہ ہیں جو میں کل سنا چکی ہوں، اپنے گھر والوں کو سنا دی تھی انہوں نے، چنانچہ انہوں نے بیعت کی. تو یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے، میں بھی یہاں گیا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی اب 2 مسجدیں یہاں ہیں اور آہستہ آہستہ عیسائی ہو رہے ہیں، عیسائیت سے احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں لوگ. امریکہ کی سے ہی ایک واقعہ ہے، ہمارے مبلغ نے لکھا ہے کہ میکسیکن نژاد 5 افراد اور مشتمل فیملی نے احمدیت قبول کی. اس فیملی میں جو خاتون ہیں ان کا نام جوری ڈوئی ماریلوف ہے، ان کو موری کہہ کے نام سے بلاتے ہیں. انہوں نے اپنا خواب اس طرح سنایا کہ اگرچہ ان کا تمام خاندان کیتھولک ہے لیکن اس نے عیسائیت پر کبھی عمل نہیں کیا. جب ان کی عمر 27 سال کی ہوئی تو انہیں ایک تکلیف ہوئی اور یہ ہسپتال گئیں. انہوں نے بتایا کہ میں نے دعائیں مانگنی شروع کی اور میں ہمیشہ ایک خدا سے ہی دعائیں مانگتی تھی. ایک دن خواب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر ایک شیشے پر دیکھی اور اپنے ہاتھ اس پر لگائے کہ مجھے صحت یابی نصیب ہو. تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس دن سے آج تک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحت یاب ہوں. وہ تصویر ایک شیشے کی مانند تھی اور میں آج تک اسے بھلا نہیں سکی. وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات ایک میکسیکن نژاد احمدی خاتون سے ہوئی. انہوں نے مجھے کتب پڑھنے کے لیے دیں اور احمدیت کا تعارف کروایا. ان کتابوں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھی اور تصویر دیکھ کر مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی. میرے آنسو بہہ پڑے اور میں تصویر دیکھ کر روتی رہی کہ مجھے حق شناخت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اور پھر انہوں نے اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ احمدیت قبول کی. پڑھی لکھی خاتون ہیں. پھر اسی طرح ہمارے مبلغ بلغاریہ کے لکھتے ہیں دنیا کے ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ فضل فرما رہا ہے ہدایت کے سامان. یہ کہتے ہیں کہ ایک دوست اولیک صاحب کافی عرصے سے زیر تبلیغ تھے، عیسائی تھے. ان کی بیوی پہلے احمدی ہو چکی ہیں لیکن یہ احمدی نہیں ہوتے تھے.
اس کی وجہ ان کا خاندان بھی تھا جو کہ عیسائی ہے اور چرچ کی دیکھ بھال کا کام ان کے سپرد ہے۔ 2005 کے جلسے سالانہ میں ان کو شمولیت کی دعوت دی، اس پر یہ اپنی ماں اہلیہ کے شریک بھی ہوئے جرمنی میں، اور اس وقت جب شریک ہوئے تھے تو مجھ سے ملاقات بھی انہوں نے کی تھی۔ تو واپسی پر بہت متاثر تھے لیکن بیعت نہیں کر رہے تھے۔ ایک دن ہمارے سینٹر آئے اور کہنے لگے کہ میں نے بیعت کرنی ہے اور میں احمدی ہونا چاہتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا اب کیا وجہ ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا آج دوسری رات ہے کہ لگاتار خلیفۃ المسیح میرا بتایا کہ وہ میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولے کہ اگر تم میرے پاس نہیں آتے تو میں خود تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ اس طرح میرے گھر تشریف لاتے ہیں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ آج میں احمدیت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہدایت فرماتا ہے۔ عبدالعزیز صلاح صاحب ہیں کویت کے، وہ کہتے ہیں عید کی رات خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا، منظر یوں تھا کہ گویا خاکسار امتحان دے رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کر مجھ سے امتحان کا پرچہ پکڑ لیا، جبکہ وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے امتحان دینے والے۔ حضرت حضور علیہ السلام نے میرے پرچے پر ٹک کا نشان لگا دیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک مسجد میں میرا کا خلیفۃ المسیح خامس کے ساتھ ہوں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور فرش پر بیٹھے ہیں اور لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ تو میں نے بھی قریب جا کے کمر پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی۔ ماسکو سے ہمارے مبلغ نے لکھا کہ عزت اللہ صاحب 27 مئی کو مشن ہاؤس آئے اور بیعت کی خواہش کا اظہار کیا، کہا کہ آج میری ضرور بیعت لے لیں کیونکہ رات میری خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں اور اس کے بعد مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کافی جذباتی رنگ میں کہا اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ غیر ہموار راستے پر ایک بس میں سوار سفر کر رہا ہوں اور میں بس کے پچھلے حصے میں کھڑا ہوں۔ یکدم بس کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ راستے سے لڑک گئی اور پچھلا حصہ نیچے ایک کھائی کی طرف ہو گیا۔ تو میں اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اوپر پہنچ نہیں سکتا۔ اچانک میں نے دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام کی شبیہ کہ وہ آئے اور اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا اور فرمایا کہ میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم ہلاک نہیں ہوگے۔ کہتے ہیں کہ میں کیسے پکڑوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے خود ہی اپنا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر کھینچ لیا اور پھر کہتے ہیں میں ہموار راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ اسی طرح یہ بورکینا فاسو سانو اسحاق صاحب ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمارے محلے کی مسجد میں غیر از جماعت امام نے احمدیت کے خلاف خطبہ دیا اور ریڈیو احمدیہ سننے سے بڑی سختی سے منع کیا۔ مولویوں کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے دلیل کا، صرف یہ کہتے ہیں احمدیوں کی باتیں نہ سنو، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا مکے کے لوگوں کا حال تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ اگر ہم یہ ریڈیو سنیں گے نہیں تو ہمیں حقیقت کا کیسے معلوم ہوگی؟ امام صاحب نے کہنے لگا کہ نہیں، بالکل نہیں سننا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر اچھا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس پہ تمہیں اتفاق ہونا چاہیے کہ بوبو جلاسو شہر جو ہے وہاں کا بورکینا فاسو کا، اس کے میں جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کے نام پرچیوں میں لکھ کے کسی بچے سے قرعہ اٹھواتے ہیں، اور جس کا بھی قرعہ بچے نے اٹھایا، پرچی نے نکل آیا نام، تو ہم سمجھیں گے وہ جماعت سچی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے خیر نام لکھے ساروں کے جتنے بھی فرقے تھے، بچے کو بلایا، اس سے پرچی اٹھوائی تو اس پہ لکھا ہوا تھا جماعت احمدیہ۔ پھر امام صاحب کی تسلی نہیں ہوئی، میں کہا نہیں ایک دفعہ اور کرو، دوسری دفعہ اٹھایا پھر نام نکلا جماعت احمدیہ، پھر تسلی نہیں ہوئی، پھر تیسری دفعہ اٹھایا، آخر بڑا پریشان امام صاحب ہوئے اور انہوں نے پھر ان کے لیے ہدایت کا سامان ہو گیا۔ ناروے کا ایک واقعہ اسی طرح کہ 7 مئی 2000 کہتے ہیں ایک صاحب نے ان کو کہا امیر صاحب کو کہ 7 مئی 2004 کا جو خطبہ میرا آ رہا تھا ٹی وی پہ، تو ایک غیر جماعت دوست نے فون کیا اور ملنے کی خواہش کی، اور ملاقات پر انہوں نے بتایا کہ خطبہ جمعہ سن کر ان میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور اس لیے وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے سامان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بوزنیا سے
ایک زیر تبلیغ نوجوان نے خواب کے ذریعے بیعت کی ہے. اس نوجوان نے خود اپنی خواب بیان کی. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں ایک بڑے شہر میں چل رہا ہوں جہاں افراتفری مچی ہوئی ہے. وہاں میں نے بہت سے یہودی، عیسائی اور مسلمان دیکھے جو حیران اور پریشان گند سے بھری ہوئی گلیوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں جیسے گم گئے ہوں. تو اچانک میری نظر اپنے دائیں طرف پڑتی ہے تو میں ایک خوبصورت درخت دیکھتا ہوں جس کے نیچے لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں. اس افراتفری کے دوران وہ مکمل سکون سے اور ایک ہلکے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے. تو میں خواب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ ضرور احمدی ہیں. میں ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور اس میں شمولیت اختیار کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر انہوں نے بیعت کر لی. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں مختلف ملکوں کے. پھر مبلغ فجی ہمارے لکھتے ہیں کہ ایک ہندو تھا 16 سال کا، اس کی مسلمان لڑکی سے شادی ہوئی تھی اور خود ہندو ہی تھا. ایک روز ہمیں گھر ملنے کے لیے گئے تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میری بیوی روزہ رکھ کے سوئی ہے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور ان کا لباس اور ٹوپی بالکل یہی تھی جو آپ نے پہن رکھی ہے. اس پر اس نے بیعت کر لی. پھر ایک کرد مسلمان جرمنی میں ہیں، قاسم دال صاحب، اپنی جرمن بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ ان کے تبلیغی اسٹال پہ جماعت کے تشریف لائے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر سے بات شروع ہوئی اور خوب غصے سے بولے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون آ سکتا ہے. 15 منٹ کی بحث کے بعد آخر ہمارے سیکرٹری تبلیغ نے ان کا فون نمبر لے لیا، چلے گئے. اگلے دن انہوں نے کھانے پر بلایا، تبلیغی نشست ہوئی، انہوں نے کتابیں بھی دی گئیں. 2 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ میں نے کتابیں نہیں پڑھی اور میں نے جلا دی ہیں وہ کتابیں، کیونکہ مجھے مولویوں نے یہی کہا ہے کہ ان کی کسی قسم کی چیز پڑھنی بھی نہیں. تو خیر ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب جمعرات کو تشریف لائیں، دوبارہ دوستی تو ختم نہیں ہو سکتی، نہ مانیں. تو خیر وہ آئے اس دن، اور اس دن روزہ رکھ کے آئے ہوئے تھے کہ احمدیوں گھر سے کھانا بھی نہیں کھانا. خیر باتیں کرتے رہے، باتیں لمبی ہوتی چلی گئیں اور روزے کی افطاری کا وقت ہو گیا. آخر مجبوراً ان کو وہاں روزہ افطار کرنا پڑا، کھانا تو کھانا پڑ گیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ مولوی کی باتوں کو چھوڑیں. ہمارے سیکرٹری تبلیغ نے ان کو کہا کہ 40 روز صاف دل ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کے بارے میں دعا کریں درد دل سے، اور کوئی تعصب نہ ہو اس عرصے میں. کہتے ہیں تیسرے دن ان کا ٹیلی فون آیا کہ اور اپنی جگہ پہ کام کی جگہ سے آیا کہ تمہارے پاس خلیفۃ المسیح خامس کی کوئی فوٹو ہے، تصویر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. تو جواب دیا کہ ابھی کام چھوڑ کے آ رہا ہوں. اور انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ابھی مجھے غائبانہ آواز آئی ہے کہ جو ثبوت کیا مانگتے ہو، ثبوت تو ہم تمہیں دکھا چکے ہیں. اور ساتھ ہی ان کو وہ خواب یاد دلائی گئی جس میں انہوں نے میری کچھ دیکھا تھا اس حالت میں کہ کسی فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے، اور فرشتے ساتھ ہیں، اس کے بعد انہوں نے پھر بیعت کر لی. تو یہ چند واقعات ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں، کچھ تو بیان کیے جاتے ہیں جلسوں پہ اور اس دفعہ بھی، لیکن وقت ہوتا نہیں اتنا کہ وقت سارے بیان کیے جا سکیں. میرا خیال تھا کہ قادیان کے جلسے پہ بیان کروں گا لیکن وہاں بھی نہیں ہو سکا موقع. تو بہرحال چند ایک واقعات میں نے اتفاق سے اس مضمون کے ضمن میں آ گئے تو میں نے بیان کر دیے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہدایت کے سامان فرماتا ہے اور اس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید فرما رہا ہے آج تک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھاتا چلا جائے اور ہمیں بھی ہدایت پہ ہمیشہ قائم رکھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں.
حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہہ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھ، اور ہدایت کے ساتھ اپنے سیدھے راستے کو بھی یاد رکھ، اور سیدھا رکھنے سے مراد تیر کی طرح سیدھا ہونا ہے۔ تو اس کے بارے میں، سیدھے راستے کی ہدایت کے بارے میں جس طرح پہلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباس سے بتا چکا ہوں کہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی اور اپنے نفس کی حق کی ادائیگی، لیکن ان ساروں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، خدا تعالیٰ کی طرف لے کے جانا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے، ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو آفس کو عبداللہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کرتے تھے کہ میرے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت، پاک بازی اور غنا مانگتا ہوں۔ پھر ایک دعا سکھائی، ابو مالک سے روایت ہے جو انہوں نے اپنے والد سے کی ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا سکھایا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا کر اور مجھے رزق عطا کر۔ ہدایت بھی جو ہے یہ بھی ہمیشہ، جیسا کہ پہلے ہم کہا، جس کو ہدایت اللہ دیتا ہے اس میں پھر بڑھاتا بھی ہے، یہ کہیں ایک رکنے والا چیز نہیں ہے۔ ہدایت تو ہمیشہ مقام جو ہے، ہدایت جو ہدایت یافتہ انسان ہوتا ہے مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے قرآن کریم میں، اور اس کی پہلے ہی میں کئی دفعہ جماعت کو تحریک کر چکا ہوں، جوبلی کی دعاؤں بھی شامل تھیں۔ اب بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا جو جوبلی کی دعائیں تھیں اب 100 سال ہو، مطلب وہ سال ختم ہو گیا، اب دعائیں بند کر دیں؟ دعائیں تو پہلے سے بڑھ کے انسان کو کرنی چاہیے۔ یہ دعائیں تو صرف ایک عادت ڈالنے کے لیے تھیں تاکہ آئندہ صدی میں مزید بڑھ کر دعاؤں کی توفیق ملے، اس لیے بند کرنے کا سوال نہیں، اس سے بھی بڑھ کر دعائیں کرنے کا اب تو کام ہے ہر احمدی کا۔ وہ دعا جو قرآن کریم کی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے خدا ہمارے دلوں کو لغزش سے بچا، اور بعد اس کے جو تو نے ہدایت دی ہمیں پھسلنے سے محفوظ رکھ، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر، کیونکہ ہر ایک رحمت تو ہی بخشتا ہے۔ تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے خداوند کریم تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش کہ تا تیرے رسول مقبول افضل الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے کامل و مقدس کلام قرآن شریف پر ایمان لاویں اور اس کے حکموں پر چلیں، تا ان تمام برکتوں اور سعادتوں اور حقیقی خوشحالیوں سے متمتع ہو جائیں کہ جو سچے مسلمان کو دونوں جہانوں میں ملتی ہیں، اور اس جاویدانی نجات اور حیات سے بہرہور ہوں کہ جو نہ صرف عقبہ میں حاصل ہو سکتی ہے بلکہ سچے راست باز اسی دنیا میں اس کو پاتے ہیں۔ ایک دعا خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ شروع میں نے ذکر بھی کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یہ جب غزوہ احد کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، دندان بلکہ شہید ہوئے، اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، تو صحابہ کرام کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت ملامت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ میں خدا کی طرف دعوت دینے والا اور باعث رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ پھر آپ نے یوں دعا کی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ تو یہی دعا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سکھائی گئی ہے اور آپ کی جماعت کو بھی کرنی چاہیے۔
وہ خاص طور پر جو حالات ہیں آج کل پاکستان کے، پاکستانیوں کو خاص طور پر یہ دعا کرنی چاہیے. مخالفت میں تو بڑے ہوئے ہیں لیکن اس وجہ سے یہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو تو بھول چکے ہیں، اور یقیناً بھولنا تھا اسی وجہ سے، اور اس وجہ سے مشکلوں میں گرفتار ہوئے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور کیا ان کے ساتھ آئندہ ہونے والا ہے. اور جب تک یہ ہدایت کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے یہ حالات چلتے چلے جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پر بھی اور اس قوم پر بھی. ان کے لیے بڑے درد دل سے دعا کریں. روزانہ یہ تو ہے کہ احمدیوں کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر کوئی نہ کوئی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ایک احمدی گو شہید. آج کل گو زندگی کی کوئی قیمت نہیں اس ملک میں. احمدی کو صرف اس لیے قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے کہ وہ اس زمانے کے امام کو ماننے والا ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی شہادت خبر آ رہی ہوتی ہے یا کسی کو بعض حالات سے تکلیفوں سے گزرنے کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. 2 دن پہلے ہی ہمارے ایک مبلغ مربی صاحب کسی جلسے سے واپس آ رہے تھے یوم مسلم موعود کے، تو بس کے انتظار میں کھڑے تھے تو ایک دم 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. بگدڑ مرچ کی لوگ تو دوڑ گئے لیکن پھر ان لوگوں میں کچھ خوف تھا. نشانہ فائر کرنے والے خود بھی چلے گئے لیکن پھر دوبارہ انہوں نے نشانہ لے کر مربی صاحب پہ فائرنگ کی. گولیاں اللہ نے فضل کیا، بہرحال ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں تو ہسپتال میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور اس قوم کو بھی عقل دے کہ یہ جس طرف لے جا رہے ہیں. اب لیڈر بھی اور لیڈروں کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو خود بددیانتی ہے ان کے اندر، دوسرے مولوی کے ہاتھ میں چڑھ کے مزید بددیانتی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اور ملک کو انہوں نے داؤ پر لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس وقت میں چند جنازوں کا بھی اعلان پڑھاؤں گا. چند جنازے ان کے بارے میں مختصر بتا دیتا ہوں. ایک تو مبشر احمد صاحب ابن مکرم محمود احمد صاحب کراچی کا ہے. ان کی عمر 42 سال تھی اور 22 فروری کو ان کو بھی بعض نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ عرصے سے آپ کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں اور جو ایس ایچ او ہے علاقے کا پولیس انسپکٹر، اس نے کہا ہے کہ مدرسہ تھا جہاں کام کرتے تھے، وہاں سے 2 آدمی نکلے ہیں اور ان پہ فائرنگ کر دی. بہرحال جب گھر نہیں آئے رات دیر تک گھر والوں نے پتہ کیا تو اطلاع ملی کہ ان کو نامعلوم افراد نے شہید کر دیا. بڑے مخلص اور نمازوں کے پابند اور دعوت اللہ کا جوش رکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان کی 2 بیٹے یادگار، ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں ان کے. ایک اہلیہ ہیں جو خود جنہوں نے بیعت کی تھی احمدیت میں شامل ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور خود ان کا کفیل ہو. دوسرے جنازہ ہے ہمارے بہت بزرگ دوست احمدی بھائی منیر حامد صاحب جو افرو امریکن تھے. وہ 21 فروری کو 70 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1957 میں انہوں نے 15 سال کی عمر میں خود بیعت کر کے جماعتی میں شمولیت اختیار کی تھی اور نہایت مخلص وفا شعار فدائی احمدی تھے. ہمیشہ جماعتی کاموں پیش رہتے تھے. امریکہ کے پہلے نیشنل قائد خدام الاحمدیہ ہونے کا بھی اعزاز ملا ان کو. 30 سال سے زیادہ عرصہ صدر جماعت فلاڈیلفیا رہے. 1997 سے وفات تک یہ جماعت امریکہ کے
نائب امیر کے طور پر کام کر رہے تھے. آپ کے والدین بھی مسلمان نہیں تھے اور والد کو تو مذہب سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن والدہ جو تھیں وہ چرچ نہ صرف جاتی تھیں بلکہ چرچ کے مشنری کے طور پر کام کی ترغیب دلایا کرتی تھیں ان کو. 10 بہن بھائیوں میں صرف آپ کو مذہب سے لگاؤ تھا اور آپ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی. دیگر بہن بھائیوں نے پھر اس کی مخالفت بھی کی اس وجہ سے آپ کی. ایک دفعہ آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں تو اس بیماری کے دوران بہن بھائیوں نے ان کا نام ان کا منیر احمد صاحب کا نام اس لیے بہن بھائیوں کی فہرست میں سے نکال دیا کہ یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان والا نام اگر آ گیا پھر اس میں تو ان کو خفت اٹھانی پڑے گی. تو بہرحال چھوٹی عمر میں احمدیت قبول کی، بلکہ جب یہ احمدیت قبول کرنا چاہتے تھے اس وقت انہوں نے یہ اصول رکھا ہوا تھا جماعت نے کہ والدین کا یا کسی والد یا والدہ کے کسی بڑے کے دستخط ہوں کہ اپنی مرضی سے عقیدے میں دوسرے مذہب میں جا رہا ہوں. تو جب انہوں نے فارم فل کیا بیعت کا اور والدہ کے پاس لے گئے تصدیق کے لیے تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اور پھر ان کو سمجھایا کہ تم کس طرف جا رہے ہو، لیکن یہ ہمیشہ رہا ان کا خیال، ان کی والدہ کا، کہ سب بچوں میں سے روحانی طور پر تم ہی آگے ہو. یہ کہتے ہیں کہ میں اسلامی اصول کی فلسفی اور پڑھ کے میں احمدی ہوا تھا، واضح صداقت واضح ہوئی. اور پھر انہوں نے حضرت فریح محی ثانی کی خدمت میں ایک خط لکھا اور اس کا جواب جب آیا تو کہتے ہیں کہ اس خط نے تو میری کایا پلٹ دی، میرے ایمان میں بہت ترقی ہوئی. بڑے بے تکلف تھے، سادہ طبیعت تھی، انکسار تھا طبیعت میں، بڑے نیک انسان تھے، مجھے بھی کئی دفعہ ملے ہیں. خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، عموماً جماعتی جلسوں میں بڑے مؤثر انداز میں تقریر کیا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی تھا، سے عشق تھا، بس مسیح موعود علیہ السلام سے بڑے محبت اور پیار کا تعلق تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی آپ کے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. خلفاء سے اور خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا، محبت اور عقیدت کا. ان کے بھی یہ پہلی دفعہ جب مجھے ملے ہیں یہاں لندن میں، بنگلہ دیش 2 سال پہلے شاید یا 3 سال بنگلہ دیش کے جلسے پہ جاتے ہوئے ملے ہیں. جب جلسے سے واپس آئے ہیں پھر دوبارہ ملاقات کی تو کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جلسہ اور تمہاری ملاقات کے بعد میں نئے سرے سے چارج ہو گیا ہوں. اور جب بھی مجھے ملتے بڑے جذباتی ہو جایا کرتے تھے. تو جب امریکہ گیا ہوں تو جلسے پہ گزشتہ سال تو یہ جلسے میں شامل نہیں ہوئے اپنی بیماری کی وجہ سے. پتہ لگا تو میں سمجھا تھا کہ معمولی بیماری ہے، لیکن بہرحال پتہ نہیں تھا. اور میرا خیال ہے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اتنی شدت ہے بیماری میں. اگر مجھے پتہ لگ جاتا تو جا کے میں ان کے گھر بھی ملاقات کراتا کسی نہ کسی طرح وقت نکال کے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان کے پسماندگان میں جو ہیں ایک بیوہ ہیں اور ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ منیر احمد صاحب کی نیکیوں کو ہمیشہ جاری رکھیں. وہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جیسا کہ میں نے بتایا جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف خاص رہنمائی فرماتا ہے کہ 10 بچوں میں صرف ایک کوئی توفیق ملی ہدایت قبول کرنے کی. تیسرا جنازہ ہے مکرم محمود احمد صاحب درویش قادیان کا. یہ بھی 25 فروری کو 84 سال کی عمر میں وفات پائی انہوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ بھی نہایت نیک، متقی، نمازوں کے پابند، صابر شاکر انسان تھے. درویشان تقریباً سارے صابر شاکر ہیں. نوجوانی میں شیخ پورے سے قادیان ہجرت کر گئے اور مدرسہ احمدیہ میں داخلہ لیا اور زندگی وقف کرنے کی توفیق پائی. پھر فریح محی ثانی کے ارشاد پر فوج میں بھرتی ہوئے اور پھر آپ کے حکم سے ہی فوج چھوڑی اور جماعت خدمت پر آ گئے. آپ نے ناظر بیت المال آمد و خرچ اور بعد میں نائب ناظر ناظم وقف جدید بیرون کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. ان کے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. پیچھے آپ کے ایک بیٹے نصیر احمد عارف صاحب
کو نظارت امورہ میں قادیان میں اس وقت خدمتی توفیق مل رہی ہے. پھر اگلا ہے سیدہ منیرہ یوسف صاحبہ، یہ مکرم کمال یوسف صاحب کی اہلیہ ہیں. یہ بھی ایک لمبی علالت کے بعد کینسر کی تکلیف تھی ان کو، 25 فروری کو ان کی وفات ہوئی ہے. آپ حضرت سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں، اور کمال یوسف صاحب اسکینڈینیوین ممالک میں مبلغ کے طور پر بڑا کام کرتے رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ رہی ہیں، مہمان نواز تھیں، مشن ہاؤس وغیرہ کا خیال رکھتی رہیں، اور جماعت سے بڑا تعلق حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کے ساتھ بڑا تعلق اور غیرت رکھتی تھیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی بھی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، علاوہ کمال یوسف صاحب کے خامد بھی ہیں، حیات ہیں اللہ کے فضل سے. پھر امت الحی صاحبہ ہیں جو بشیر احمد صاحب سیالکوٹی ربا کی اہلیہ، اور اسی طرح بشیر احمد صاحب سیالکوٹی ہیں جو اپنی ویلیہ کے چند دنوں بعد ان کی بھی وفات ہو گئی. یہ دونوں ہمارے مربی اور اس وقت جو پی ایس لندن میں کام کرنے والے کارکن ہمارے ظہور صاحب ان کے والد اور والدہ ہیں. یہ والدہ ان کی 27 جنوری کو فوت ہوئی تھیں اور والد 25 فروری کو فوت ہوئے. دونوں بڑے نیک دعا گو بزرگ تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابتدائی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے روبا میں آ کے جو آباد ہوئے اور پھر یہاں کاروبار وغیرہ کیا اپنا. ان کے ایک بیٹی اور 5 بیٹے ہیں پیچھے ان کے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند فرمائے اور ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے. نمازوں کے بعد اب ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان